نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، پروردگار عالم نے احسان فرمایا اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج ہمیں وبالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ پہ گفتگو کی توفیق عطا فرمائی۔ صاحبان ذی وقار، ترجمہ اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہاں پہ دو قسم کے افراد کا رد کیا گیا کہ جن کا آخرت کے بارے میں سوچ مختلف تھی۔ پہلا گروہ جو بالکل انکار کرتا ہے آخرت کا کہ آخرت کوئی چیز نہیں، آخرت کا کوئی حق نہیں، آخرت کسی چیز کا نام نہیں ہے، بس دنیاوی زندگی کو عیش و عشرت سے گزارو، لطف اٹھاؤ، نعمتیں کھاؤ، لذت لو، اور جب مر گئے مٹی میں مل جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، نہ دوبارہ زندگی ملے گی، نہ حساب کتاب ہوگا، یہ زندگی ہے ہی لطف و لذت کو اٹھانے کا نام، نہ دوبارہ پوچھا جائے گا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری۔ ان کا رد کیا جا رہا ہے آیہ کریمہ کے اس جملہ میں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ زندگی کو صرف لذت اور لطف کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں یقین ہے کہ جو اعمال چاہے ان کا تعلق حسنات سے ہو چاہے سیئات سے ہو، قیامت کا دن آئے گا، آخرت کا دن آئے گا، ان اعمال کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ یعنی ہندوؤں کا یہاں پہ رد ہوا جو کہتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں، تو قرآن نے ان کا رد کیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے اول تو آخرت میں ہمیں کسی نے پوچھنا ہی نہیں، آخرت ہے ضرور، لیکن آخرت میں اگر ہمیں پوچھا بھی گیا تو چند دن کی تپش کے بعد، آگ میں جلنے کے بعد ہم بالکل پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جبکہ قرآن پاک نے حتمی شریعت اور قطعی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان کے بعد
کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اہل کتاب کا ہو، چاہے وہ منکرین کا ہو، ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس شریعت پہ عمل کرے جو شریعت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حکم یہ ہے کہ یہ زندگی، اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ والدہ کی گود سے لے کر ہم عالم برزخ میں منتقل ہونے تک یہ ہمارا عمل کا میدان ہے، ہم نے یہاں پہ عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ پھر ہم جائیں گے عالم برزخ میں، قبر کے اندر جائیں گے، وہاں پہ قبر کی 4 دیواری کے اندر 3 سوالوں کے بعد 2 حکموں میں سے کوئی ایک حکم نافذ ہو جائے گا کہ یا تو وہ قبر کا گڑھا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا۔ تو یہ ہماری زندگی کا دوسرا مرحلہ ہوگا، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک، قبر میں دفن ہونے سے لے کر، فرمایا پھر ایک دن آئے گا کہ جس دن اعلان خداوندی کے تحت قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ باہر نکلیں گے۔ فرمایا اس دن حساب و کتاب ہوگا، پل صراط قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، حوض کوثر کے یا آب کوثر کے جام پلائے جائیں گے۔ اس کے بعد یا تو پل صراط سے نیچے گر کر جہنم میں انسان چلا جائے گا یا جنت میں چلا جائے گا۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا جہنمیوں میں سے بھی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر عنایت اور شفاعت کے صدقے وہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے حتمی طور پہ جہنم میں رہنا ہے وہ جہنم میں ہو جائیں گے، جن کے لیے جنت لازم ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد جہنمی نہ باہر آ سکیں گے، نہ جنتیوں کے لیے کسی سزا کا اعلان ہوگا۔ فرمایا اس دن کو کہا جاتا ہے وبالآخرہ، وہ آخرت کا دن ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ذہن نشین رکھیے گا، ایک ہوتا ہے آخر، ایک ہوتا ہے آخر۔ آخر اور آخر میں یہ فرق ہے، خا مفتوحہ کے ساتھ، خا مکسورہ کے ساتھ۔ اگر خا پہ زبر لگائیں گے تو اس کا مطلب بنے گا 2، 2 کا عدد جیسے کہتے ہیں دوسرا، اور اگر زیر لگائیں گے خا کے نیچے تو اس کا مطلب ہوگا آخری، اختتام، انتہا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ چونکہ اس زندگی کے بعد کسی اور زندگی کی طرح منتقل نہیں ہونا، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق بندہ اس میں حتمی طور پہ وہاں پہ داخل ہو جائے گا اپنی زندگی کے مرحلے میں۔ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وبالآخرۃ، کہ وہ آخرت کا دن ایسا ہے ہم یوقنون، کہ جس کے سزا و جزا کے اوپر ایمان والے یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یقین کی بھی کچھ قسمیں
ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ کسی سے سن کے بات پہ یقین کر لینا، یعنی کسی نے کہا آگ گرم ہے، بس پتہ چل گیا آگ گرم ہے، ہم آگ کے قریب گئے نہیں، تپش محسوس کی نہیں۔ عین الیقین کیا آتا ہے؟ کسی چیز کو دیکھ کے اس پہ یقین کرنا، ہم نے آگ کو پہلے سن کے اس پہ یقین کیا، علم الیقین ہو گیا، پھر آگ کے قریب گئے، ہمیں تپش محسوس ہوئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ گرم ہے، تو یہ آنکھوں سے دیکھ لیا، عین الیقین ہو گیا۔ تیسرا ہے حق الیقین، یعنی آگ کے اندر اتنا داخل ہو جانا کہ آگ تمہیں جلا کے راکھ کر دے، تم آگ کا حصہ بن جاؤ، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، یعنی یقین کی حد تک یہاں تک پہنچ جانا کہ اگلی چیز میں اتنا گم ہونا کہ اپنی ہستی کو مٹا دینا۔ اب اس کی مثال دی علماء نے، جس طرح ایک کوئلہ ہوتا ہے، کوئلے کو جب دہکایا جاتا ہے وہ آگ کا کام کرتا ہے، لیکن اب جب وہ آگ کا کام کرتا ہے تپش ضرور دیتا ہے، لازمی دیتا ہے، لیکن اس کا عمل یہ ہوتا ہے، فرمایا کوئلہ آگ کا کام تو ضرور کرتا ہے لیکن رہتا کوئلہ ہی ہے، آگ میں مٹ گیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، ختم کر دیا، فنا کر دیا، پھر بھی کوئلہ ہی وہ رہے گا۔ اسی طرح انسان آگ میں چلا گیا، انسان جنت میں چلا گیا، انسان اپنے حسنات یا سیئات کی بدولت اس درجے کو پہنچ گیا جو درجہ اس کے لیے حتمی دائمی زندگی کا سبب بن رہا ہے۔ فرمایا وہاں پہ جا کے وہ اتنا گم ہوا کہ اس کو حق الیقین ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے لیے منصوب نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جب انسان نے حق الیقین کو پہنچنا تو پھر اس کے لیے کچھ صاحب تفسیر نعیمی نے بات کی ہے، انہوں نے کہا اگر یہ درجہ چاہتے ہو کہ حق الیقین والا تو وہ یہ کرے، باوضو رہے، کم کھائے، خاموش رہے، خدا کا ذکر کرے، غور و خوض کرے، فرائض و سنتوں کی پابندی کرے، بلکہ کہتے ہیں فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ کے اس مقام پہ پہنچے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔